بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو آلو ابال کر کھا لیا کرو۔ پاؤں پر تیل لگانے والا بندہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے بندے کے بدن میں کبھی طاقت کی کمی نہیں آتی۔ جس گھر میں کالی مرغی موجود ہو وہ گھر بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ لکوے کے مریض کو لیچی کا پھل ضرور کھلاؤ، مریض چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو گوشت کا استعمال کرنے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ رات کو روزانہ مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہیں تو گھر میں چاول بہت کم استعمال کریں۔ بار بار نیند سے جاگ جانا خفیہ جان لیوا بیماری ہے۔ بینگن کی سبزی کھانے سے بندے کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ شام کے وقت کچے پیاز کا استعمال کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پی لینے سے معدے کے اندر زخم بن جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ گھر میں مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں وہاں کوئی بیماری نہیں آتی۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ امرود کے ساتھ دودھ مت پیو، معدہ خراب ہو جائے گا۔ اگر ہر وقت جسم ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے لوگوں کو جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر معدہ کمزور ہو تو آم کھانے سے گریز کرو۔ جن کو گرمیوں میں گرمی زیادہ لگے اور گرمی کے دانے نکلیں وہ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ محبوب بندے کے پاس رہنے سے بھی ڈپریشن میں کمی ہوتی ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلوں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری دور ہوتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پی لینے سے بندے کو موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف شامل کر کے پی لیا کرو، بخار نہیں چڑھے گا۔ جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے وہ مرد دل کی تکلیف میں جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ سونف ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا زیادہ استعمال مرد کو بانجھ کر سکتا ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ کے اندر انار میں لیموں نچوڑ کر کھاؤ، ذہنی سکون ملے گا۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ شہد واحد ایسی غذا ہے جو پہلے سے ہی ہضم شدہ حالت میں ہوتی ہے۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ سفید چاول زیادہ کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے چاولوں کا پانی سر پر لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ جن کا حافظہ کمزور ہو یا دل کی کمزوری ہو شہد استعمال کریں۔ جن کو بلغم کا مسئلہ ہو وہ کشمش کھایا کریں۔ نئے پھل کھانے سے انسان کا بدن مضبوط اور تندرست رہتا ہے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کرو۔ دانتوں سے خون رستا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3-4 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھا لیا کریں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ کشمش معدے کی تیزابیت میں کمی لاتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ کھائیں۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن کی توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ دیر سونے کی عادت سے دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ کو چبا کر کھائیں۔ نہانے والے پانی میں لیموں ڈال دیا جائے تو بدن پر پسینہ نہیں آتا۔ چائے کے زیادہ استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر سو جاؤ، عقل بڑھتی ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا خطرہ ہو یا کسی سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر طالب علم صبح و شام 1 چمچ شہد چاٹ لیں تو اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھے ہوئے کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھاؤ،
موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے جسم میں طاقت کم ہو جاتی ہے۔ صبح گھاس پر چلنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ہلدی والا دودھ پینے سے ہڈیوں کی تکلیف سے نجات مل سکتی ہے۔ بیسن میں دہی مکس کر کے چہرے پر لگائیں، اس سے جلد نکھر جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو آلو ابال کر کھا لو۔ پاؤں پر تیل لگانے والا بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے بندے کے بدن میں کبھی طاقت کی کمی نہیں آتی۔ ادرک کا قہوہ پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے۔ نہار منہ کھٹی دہی استعمال کرنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ معدے کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑنے لگتی ہیں۔ آپ اپنے پودوں کے گملے میں چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ روزانہ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ ہی بہت جلد آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بکرے کی چربی مردانہ طاقت بڑھاتی ہے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لو آپ کا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں جو لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء موجود ہوتی ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں، جلدی صفائی ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال گرنے کی بیماری نہیں آئے گی۔ زیادہ گرم چیزیں کھا لینے سے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ سر پر روزانہ سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگا لیا جائے تو داغ دھبے نہیں آئیں گے اور چہرہ صاف رہے گا۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کر لیا کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ نہار منہ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں، آئل کا استعمال کریں۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا کریں۔ اگر چہرے کا رنگ سانولا ہے تو چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھانے سے کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ مالٹا کھانے سے آپ زیادہ مدت تک جوان رہ سکتے ہیں۔ زیتون شریف کا تیل روزانہ کم از کم 7 منٹ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مالش کیجیے، انشاءاللہ 7 دن میں خشکی وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اگر معدے کو تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ اگر گھر میں کبوتر آ جائیں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چلنے سے مرگی نہیں ہوتی۔ صبح پیدل چلنے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتیں۔ تیز تیز چلنے سے بدن 80 سال تک ڈھیلا نہیں ہوتا۔ سونف کھا کر پیدل چلنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ 5 کلو وزن کم کرنا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلانی ہے تو کلونجی 50 گرام،
छिलका इसबगोल 50 ग्राम और शहद 100 ग्राम सबको मिक्स करके सुबह शाम खाने के 1 घंटे के बाद 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चंद दिन में बेहतरीन नतीजे आने लगेंगे। सर में तलों का तेल डालकर पैदल चलने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं और दिमाग तेज़ होता है। बार बार बालों में हाथ फेरा जाए तो सर दर्द नहीं होता। कान में उंगली डालकर हिलाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। गर्दन पर खारिश की जाए तो गला बैठता नहीं है। माथे पर खारिश करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। सर पर खारिश करने से बातें भूल जाती हैं। हाथ की हथेलियों को मसलने से हाथ काले नहीं होते। पाँव की तली पर गुदगुदी करने से दिमाग बहुत जल्द कमज़ोर और लागर हो जाता है।